آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند کا ہاتھ آپ سب پر بڑھا رہے۔ اگاپے چرچ اینڈ مشن کے تمام تر عبادت گزاروں کو آج شام آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، آپ کے گھرانوں کی سلامتی ہو اور خداوند کا بابرکت ہاتھ ہمیشہ آپ پر بڑھا رہے۔ اور میں ایک بار پھر خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آج رات ایک بار پھر یہ موقع بخشا کہ میں خداوند کا زندگی بخش کلام لیے آپ کے ساتھ آج اس عبادت میں شامل ہوں، اور ہم سب آج خداوند کا کلام سیکھیں گے اور برکت پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں ہر وقت اپنے نئے مکاشفات سے بھرتا ہے، ہمیں اپنی برکات سے نوازتا ہے، ہمیں اس طور سے خداوند استعمال کرتا ہے، ہم پر اس طور سے خداوند مہربان رہتا ہے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں کبھی دور نہیں رہنے دیتا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر ایک کام کو خداوند کے دیے ہوئے کلام اور الہام سے مقابلہ کرتے ہوئے ان زندگیوں کے کاموں کو ہم پورا کرتے چلے جائیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ آج ہم سیکھیں گے امثال کی کتاب اس کا 30 باب، امثال کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 7، 8 اور 9 آیات کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، خداوند ہمیں کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، امثال کی کتاب میں آپ کے لیے ان آیات کو تلاوت کیے دیتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، میں تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر، بطالت اور دروغہ گوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کا زندگی بخش کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ امثال کی جو کتاب ہے یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، خاص طور پہ میں کہتا ہوں یہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے، نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہے، اور ہر کوئی جو خداوند کے کلام کو سیکھنا چاہتا ہے، جو سیکھ رہا ہے، یہ اس کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ضرور امثال کی کتاب کو پڑھیں، بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ ایک ایسی آج دونوں آیات ہمارے لیے خداوند نے تینوں ہمیں مہیا کیے، تینوں آیات، کہ یہی انہی چیزوں پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، بہت ہی ایک عمیق چیز جو خداوند کا بندہ خدا سے مانگ رہا ہے کہ دعا میں 2 چیزوں کی درخواست کی کہ تم بطالت اور دروغہ گوئی کو مجھ سے دور رکھ، اور دوسرا نہ مجھے کنگال کر نہ مجھے سیر کر۔ 2 چیزیں خداوند سے مانگی گئی۔ میں آپ کو بطالت بتا دوں، بطالت کا مطلب ہے جھوٹ، کہ خدا سے مانگا کیا ہے، جھوٹ کو دور رکھ مجھ سے، بطالت کو دور رکھ، اور دروغہ گوئی ہوتی ہے دو معنوں والی بات، دوغلی بات، جھوٹ
ایک علیحدہ قسم ہے، دوگلی بات ایک علیحدہ قسم ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی انسان کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ اور عزیزو دیکھیں، جب ہم زندگی سے ان دو چیزوں کو دور کر کے ایک لمحہ کے لیے، ہر کسی کی زندگی میں یہ ایک ایسی چیز موجود ہے جو جھوٹ سے ریلیٹڈ ہے، یا ہم بہت دفعہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا بہت دفعہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جھوٹ کو اپنی زندگی سے ذرا ہٹا کے دیکھیں، دوگلی باتوں کو ذرا اپنی زندگی سے ہٹا کے دیکھیں، تو کس طور سے آپ کو راحت ملنا شروع ہوگی۔ آپ کی زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل ہی اس وقت ختم ہو جائیں گے جب آپ جھوٹ کو اور دروغہ گوئی کو، یعنی کہ دوگلی باتوں کو اپنی زندگی سے ہٹا دیں گے۔ ایک تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے، دوسرا ہمارا ذہن ریلیکس ہو جائے گا۔ جب آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور آپ بالکل سیدھی بات کرتے ہیں تو آپ کو ذہن میں پلاننگز نہیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں ملا ہوں ایسے لوگوں کو جو جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے کاموں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی باتوں میں دوگلی باتیں ہوتی ہیں۔ مجھ سے کوئی بات کی، وہی بات دوسرے شخص سے دوسرے ڈھنگ میں کرنی ہے، تو آپ دیکھیں گے ایسا شخص ہمیشہ ذہنی پریشانی میں رہتا ہے، اس کو چیزیں بھولنے لگتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک افیکٹ ہے، اس کو وہ چیزیں بھولنے لگتی ہیں، وہ زندگی میں بھول کا شکار ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عمر میں چیزوں کو بھولنا شروع ہو گیا ہوں۔ وہ ہر وقت ایک تفتیش میں، پریشانی میں رہتا ہے، کیونکہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جھوٹ بول کر آیا ہوں، کہاں میں نے دوگلی بات کی ہے، اور وہ ہر وقت اس پلاننگ میں رہتا ہے کہ میری باتوں کا پردہ نہ فاش ہو جائے۔ اس اپنی باتوں کو چھپانے کے لیے وہ مزید جھوٹ بولتا ہے، مزید دوگلی باتیں کرتا ہے، تو وہ اس دوگلے پن میں، اس جھوٹ میں وہ دبتا چلا جاتا ہے، اور اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی بھولنے کی عادت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ لاکھ کوشش کر لے تو اس کو سکون نہیں آتا۔ یہاں پر آ کر انسان بہت سی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں کو انجوائے کرنے سے رہ جاتا ہے، زمینی خوشی سے، روحانی خوشی سے وہ پرے ہو جاتا ہے۔ تو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے کہ خدا مندہ، میں تجھ سے دو چیزوں کی درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھ سے جھوٹ، دروغہ گوئی، یہ پہلی چیز ہے، ان کو مجھ سے دور کر دے، ٹھیک ہے، اور نہ مجھے کنگال کر، نہ مجھے دولت مند کر۔ سو آج ہم نے جب خدا سے مانگنا ہے تو خدا سے آپ کہیں کہ خدا مندہ، مجھے جھوٹ کی عادت ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں یا بولتی ہوں، مجھ سے اکثر دوگلی باتیں ہو جاتی ہیں، تو آج مجھے اپنے روح سے ایسا معمور کر، یسوع کے لہو سے میری یہ جھوٹ کی عادت، دوگلی باتیں کرنے کی عادت مجھ سے جاتی رہے، تو میں زندگی میں راحت اور چین پاؤں گا۔ ہالےلویا۔ اور دیکھیں کس طور سے آپ جب اس چیز سے باہر آئیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک بڑا چینج، بڑی راحت آپ کو ملے گی، اور بہت سی راہیں آپ کی کھلنا شروع ہوں گی، بہت سی چیزیں آپ کی جو رکی ہوئی ہیں وہ ہونا شروع ہوں گی، جو چیزیں آپ بنانا چاہتے ہیں وہ بننا شروع ہوں گی، لوگوں سے آپ اوپنلی جب ملنا شروع ہوں گے، آپ فریش مائنڈ، ہر وقت آپ کا مائنڈ فریش ہوگا، ہر وقت آپ فریش مائنڈ سے کام کر رہے ہوں گے، تو ضرور اپنی زندگی میں اس دعا کو خدا سے مانگیں کہ خدا مدد تو مجھے جھوٹ اور بطالت سے محفوظ رکھ۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ اور میرے عزیزو، دوسری دعا اس نے مانگی کہ نہ تو مجھے کنگال کرنا اور نہ تو مجھے دولت مند۔
میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خدا کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ تکفیر یعنی کہ خدا کے نام کا انکار کروں۔ عزیزو، بہت اہم کلام آج کا۔ آج شاید ہماری دعائیں ہیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی، آج ہماری بہت سی نیڈز ایسی ہیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ ہر چیز خداوند کے فضل سے پوری ہونی ہے۔ اور جب ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ خداوند تو ہمیں اتنا دے، کیونکہ اس کے پیچھے ہماری ریزن مانگنے کی یہ ہے کہ ہم عیاشی کی زندگی گزاریں، بہت سکھ آرام کی زندگی گزاریں جس میں ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ مسیحی زندگی ہو اور وہ ٹینشن اس میں نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ مسیحی زندگی فکر سے بھری ہے، کانٹوں کی راہ پر ہے، پھر ہم یسوع کے پاس اس ابدی آرام میں داخل ہو سکتے ہیں جو اس نے آسمان پر ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہماری دعائیں خدا کی مرضی کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں، جب ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں اتنا دے کہ ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہ ہو۔ تو اگر زندگی میں ہمارے پاس ٹینشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں۔ زندگی میں فکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں جو خداوند نے اس زندگی میں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ میں اس کو اور ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہم انسان ہوتے ہوئے دوغلی دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں ایک دفعہ دے تو صحیح، اس کے بعد ہم تیرے ساتھ ہی وقت گزاریں گے، مگر ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم ان دعاؤں کو مانگ رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور جب ہم اپنے مفاد کے لیے ان دعاؤں کو مانگ رہے ہیں تو وہ دعائیں کیسے پوری ہوں گی؟ پھر نہ ہمیں وہ ملتا ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا تو ہمیں مناسب رکھنا چاہتا ہے نا، خدا ہمیں بیلنسڈ میں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ بہت بہتات بھی انسان، کلام مقدس میں لکھا ہے، بہت بہتات دشمن پیدا کرتی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی، خدا جانتا ہے کہ ہم کس طور سے مقابلہ کر سکتے ہیں اس دنیا کا، ہمارے اندر کتنی برداشت ہے، ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ ہم چیزوں کو فیس کر سکیں۔ اس لیے ہمیں جو خدا دینا چاہتا ہے ہمیں وہ بھی نہیں ملتا، اور ہم اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں اور ہم ڈسٹرب لائف گزارتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج تک اس دعا کو کیا ہی نہیں کہ خداوند تو ہمیں بس اتنا دے جتنے میں ہم سیر رہیں، ہم خوش رہیں، ہم بیلنس رہیں۔ اور دیکھیں خداوند کی تقسیم کا ایک حصہ ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں بہت لو لیول پہ رہنا چاہیے، بالکل لو لیول پہ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں خداوند سے ہمیشہ مناسب مانگنا چاہیے، ہمیں خداوند سے بالکل مناسب مانگنا چاہیے، تاکہ ہمیشہ خداوند سے کہہ کہ خداوند جو تیری مرضی ہے وہ تو مجھے عنایت کر، میں اس میں خوش ہوں۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں خداوند سے کہا، ہم نے ہمیشہ کہا خداوند سے ہاں خداوند تو مجھے اربوں روپیہ دے، کروڑوں روپیہ دے، لاکھوں روپیہ دے تو میں خوش ہوں گا، بڑی گاڑی دے تو میں خوش ہوں گا، تو میں تیری شکر گزاری کروں گا۔ ہم نے کبھی اپنی دعا میں یہ نہیں کہا کہ خداوند تو مجھے اتنا دے جتنے میں خوش رہوں اور تیرا شکر کرتا رہوں، تو مجھے اتنا دے جتنا تو مجھے دینا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں خداوند بیلنسڈ کر دے گا آپ کو۔ ہاللیلویہ۔ ہمارے پاس
کم ہوتا ہے، جب ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو اس وقت ہم غلط کام کرنا اس طور سے فخر محسوس کرتے ہیں اس غلط کام کو کرنے کے لیے کہ ہاں ساڈی تو مجبوری ہون ساڈے کول ہے تو نہیں ہے نا کچھ بھی، تو اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ خدا آپ کو نیچے رکھ کر بھی دیکھتا ہے، خدا آپ کو نیچا رکھ کے بھی دیکھتا ہے، خدا کم دے کر دیکھتا ہے کہ میں نے جس شخص کو پیدا کیا ہے کیا وہ کم رہ کر بیلنس لائف گزار سکتا ہے یا نہیں۔ اور جب ہمارے پاس کم ہوتا ہے ہم فوراً غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چوری ہو، وہ کچھ بھی ہو، وٹ ایور، ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے، اب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری مجبوری ہے۔ ہم اس وقت رک کیوں نہیں جاتے؟ بہت دفعہ آزمائش میرے پہ آئی، میں خداوند کے فضل سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرے عزیزوں، گواہی کے طور پر، یہ میری گواہی ہے کہ میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس کا میں نے خود تجربہ کیا ہو۔ کلام مقدس میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس کی میں نے خود جس کا میں نے ایکسپیرینس کیا ہو۔ اگر میں نے خود اس کا ایکسپیرینس نہیں کیا تو میں کبھی آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ ہاں میرے پاس لائف میں بہت کم چیزیں رہیں، بہت کم چیزیں آئیں، بہت مشکل وقت بھی دیکھا، مگر اس وقت بھی میرے پاس ایسی آپشنز موجود تھیں کہ اگر میں ان کو پکڑ لیتا تو میرے پاس بہت پیسہ ہوتا، مگر مجھے پتا تھا کہ وہ راہیں ٹیڑھی ہیں، میں نے ان کو ڈینائی کیا کیونکہ مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے، تھا اور رہے گا، اور خداوند نے مجھے سرفرازی دی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اس لیے میں آپ سب کو اس بات کے لیے بھی انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کم کما رہے ہیں، آپ کے پاس کم ہے، تو آپ غلط راستہ کبھی مت اپنائیں، چوری کا کوئی بھی ایسا کوئی راستہ مت اپنائیں کہ ہاں ابھی ہمارے پاس کم ہے اس لیے ہم نے مجبوری میں یہ کیا، ہمارے پاس جب زیادہ ہوگا تب ہم یہ نہیں کریں گے۔ منے تکیلا فرسانی، یہ بادشاہ کو لفظ ملے، خداوند کے ہاتھ نے یہ لفظ لکھے، میرے عزیزوں خداوند کے ہاتھ نے یہ لفظ لکھے۔ دانیال نبی کی کتاب میں پڑھیے، ان کا مطلب تھا کہ میں نے تجھے ترازو میں تولا اور تو کم نکلا بادشاہ کو، اور اسی وقت بادشاہ پہ لرزہ طاری ہوا اور وہ اپنا آپ کھو بیٹھا۔ میرے عزیزوں وہ بادشاہ تھا اور وہ غلط کام کر رہا تھا۔ ہم اس سٹوری کی طرف نہیں جائیں گے، آپ ضرور دانیال نبی کی کتاب میں سے سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بادشاہ تھا اور وہ خدا کے ترازو میں تولا گیا اور وہ کم نکلا کیونکہ وہ غلط کام کر رہا تھا۔ ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم نیچے ہیں، ہم کنگال ہیں، اور خدا ہمیں تولنا ہے، کہیں ہم خدا کے ترازو میں کم نہ نکل آئے۔ اگر ہم کم نکلیں گے تو خدا ہمیں چھوڑ دے گا۔ پریز گاڈ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر اس میں جھوٹ ہے، بطالت ہے، دروغ گوئی ہے، دوغلی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کنگال ہیں اور چوری چکاری یا کچھ غلط سٹیپ کر رہے ہیں۔ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کچھ پچھلے دنوں میں غلط کام کر رہے تھے کہ بھائی میرے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے تو میں شراب ہی بیچ لیتا ہوں۔ دل نے بہت دفعہ کہا کہ کنارہ کشی کی جائے، اور خدا مجھے ان کے پاس لے گیا۔ خداوند کا کلام جب ان کے ساتھ شیئر ہوا
تو انہوں نے اس کام کو کرنا چاہا مگر وہ کام کر ہی نہیں سکے، کیونکہ اب خدا کا کلام ان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے روزگار کو پورا کرنے کے لیے اس کام کو کرنا چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ آپ خدا ان کو درست راستے پہ لانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ ہمیشہ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے جن کے پاس بہتات ہے پیسوں کی، مسیحی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، پیسے کی بہتات ہے مگر وہ خدا سے دور ہیں، وہ خدا سے دور ہیں، کیونکہ شاید آج تک ہم نے کبھی اس دعا کو نہیں کیا کہ خداوند میں تجھ سے دو ہی درخواستیں کرتا ہوں، تو مجھے جھوٹ سے، دوغلی باتوں سے محفوظ رکھ۔ میری یہ عادت ہے تو اس عادت کو ختم کر یسوع کے نام سے۔ میں اپنی اس عادت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں تیری سچائی بولنا چاہتا ہوں، میں تیری سچی باتیں بولنا چاہتا ہوں، میں سچ بولنا چاہتا ہوں، میں لوگوں سے سیدھی ایک حرفی بات کرنا چاہتا ہوں، تو خداوند آپ کی دعا سنے گا۔ ہم نے کبھی اس دعا کو نہیں کیا کہ خداوند تو مجھے بیلنسڈ انکم دے دے، اتنی انکم دے دے کہ جس میں نہ میں بہت سیر ہوں نہ میں بہت کنگال ہوں، تو مجھے اتنی انکم دے جو میری ساری ضروریات میری پوری بھی ہوتی جائیں، میری ضرورت کے مطابق، لفظ لکھا ہوا میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ میرے عزیزو، ہم ہمیشہ اپنی ضرورت سے بڑھ کر خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو خدا پھر ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، اور جب خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا اس وقت ہم خدا پر ہی بڑبڑانے لگتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری دعاؤں کا رخ درست سمت میں ہے یا غلط سمت میں ہے۔ سو میرے عزیزو، آج اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہمیں یہ دو دعائیں کرنے کا فضل عطا کرے کہ ہم جھوٹ سے، دروغہ گوئی سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، ہم خداوند سے بیلنس انکم مانگیں، بیلنس روزی مانگیں، تاکہ ہم نہ بہت سیر ہو کر خدا کو بولیں، نہ بہت کنگال ہو کر کچھ غلط کام کریں۔ اور اگر آج ہم کنگال ہیں، کم ہیں، اور ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو سٹاپ کریں اس کو اور خدا پر بھروسہ کرنا شروع کریں۔ خداوند آپ کی لائف کی سینری کو تبدیل کر دے گا۔ بہت زیادہ ہے اور آپ اس بہت زیادہ کو رکھ کر عیش و عشرت میں پڑے ہیں، بزنس میں ایسا پڑے کہ خدا کو وقت دینے کا ٹائم نہیں ہے، تو تھوڑا سا لوٹ آئیں، پیچھے اپنا سٹیپ کریں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ کسی کو کنگال نہیں رکھنا چاہتا۔ سو خداوند یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ متوازن رہو، بیلنس رہو۔ سو خداوند آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، مجھے میرے گھرانے کو برکت دے، آپ سب کو برکت دے، اور ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم خداوند سے اس طرح سے دعا کریں کہ ہماری لائف میں ایکویلٹی آ جائے، بیلنس آ جائے، اور ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اتنی دولت نہ مانگیں جو نہ ملے، اور نہ ملنے کے بعد ہم ڈسٹرب رہیں خود سے بھی اور خدا سے بھی۔ تو خداوند اس بات کو سمجھنے کا فضل و توفیق بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔